وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور سامعین بزم، خالق ارض و سما نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو ضابطے کی شکل میں، قانون کی شکل میں، تہذیب کی شکل میں، ثقافت کی شکل میں نازل فرمایا ہے، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے دامن کو پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ تھامنے اور پکڑنے کا حکم مستحکم دیا ہے، اور فرمایا ہے: ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور کہیں ارشاد فرمایا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کامل اور مکمل دین اسلام ہے. اگر کوئی دوسری راہ کو اختیار کرے گا، دوسرے مذہب کی پیروی کرے گا، تو وہ گمراہ ہے اور ناکام ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن پوری صراحت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ اسلام کے مکمل و اکمل ہونے کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات، اسلام جہاں ایک طرف نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حکم دیتے ہوئے صاف طریقے سے اعلان کرتا ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. تو وہیں دوسری طرف غریبوں کے، مفلسوں کے، یتیموں کے، مسافروں کے اور تنگ دستوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے صاف لہجوں میں ارشاد فرماتا ہے: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. اسلام جہاں ایک طرف ظاہر اعضاء کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو وہیں دوسری طرف باطنی اعضاء کو تمام گندگیوں اور میل کچیل سے پاک و صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، تعلیم کا، تربیت کا، خرید و فروخت کا، بات چیت کرنے کا، قضاء حاجت کا، معاملات و معاشرت کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ تمام چیزیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں، فرمودات تابعین کی روشنی میں انجام دی جائے اور کہہ دیا جائے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. حضرات، آج مدرسہ خدیجہ الکبریٰ و مدرسہ کلیمیہ کے اسٹیج سے اہل مغرب اور مغرب پرستوں سے دو ٹوک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، اگر تم اسلام پر فرسودگی کا الزام لگاتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ اسلامی نظام کی بنیاد نقائص اور محدود دائرے پر قائم ہے، تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کی سیاست کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، اکنومکس کے میدان میں. لہذا آج مجھے بولنے دیا جائے اور کہنے دیا جائے کہ دنیا نے یہودیت و عیسائیت کو، ہندوازم اور بدھزم کو، سرمایہ داریت و اشراکیت کو ضابطۂ حیات تصور کیا، مگر دنیا ناکام و نامراد ہوئی اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی. ایک کمیونزم، کیپٹلزم، سیکولرزم پر عمل کرنے والوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اسلامی اس کو اختیار کرنا پڑے گا جہاں پیغام ملتا ہے: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. جہاں پیغام ملتا ہے: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جہاں پیغام ملتا ہے: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب
تمام ادیان، تمام کتابیں، خواہ توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور، تحریف و تبدل کا شکار ہو چکی ہے، لیکن اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل ہے، جس کی تہذیب و ثقافت قابل اقتداء اور قابل تقلید ہے۔ لہذا آج لوگوں کی کامیابی و ظفریابی، فلاح و بہبود کا راز اتباع اسلام میں مضمن ہے۔ اگر یہ امت کامیابی کے منزل تک پہنچنا چاہتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ ثقافت اسلامی کو اوڑھنا اور بچھونا بنائے، یہ ثقافت اسلامی کو ملجا و ماوا کے طور پر اختیار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محمد ارشد آئے اور دلاری تیار